خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. تمام قسم کی حمد و ثنا اور تمام قسم کی تعریفات اللہ احکم الحاکمین کے لیے. وہ اللہ احکم الحاکمین کہ جس نے یہ زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا اور اس میں اپنی بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا اور ان تمام کی تمام مخلوقات کے اندر اللہ احکم الحاکمین نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا اور اشرف المخلوق کی رہنمائی کے لیے اللہ احکم الحاکمین نے اس دنیا کے اندر 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کو مبعوث فرمایا اور ان تمام کے تمام پیغمبروں میں جو مقام جو مرتبہ جو اوصاف حمیدہ مجموعی طور پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے وہ مقام وہ مرتبے وہ اوصاف حمیدہ مجموعی طور پر کسی بھی پیغمبر کو عطا نہ ہوئے. اب دیکھیں ابراہیم خلیل اللہ ہو گئے, موسیٰ کلیم اللہ ہو گئے, عیسیٰ روح اللہ ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ ہو گئے. اور اللہ کے نبی کی شان اور شوکت اور عظمت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی. موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب صاحب شریعت اپنی جگہ اگر وہ بھی میرے وقت کے اندر زندہ ہوتے تو وہ بھی میرا کلمہ پڑھے بغیر میرے قانون کو مانے بغیر وہ بھی زندہ نہیں رہتے. یہ پیارے نبی علیہ السلام کی عظمت اور شان کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں. اب دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن المجید میں ایک مقام پہ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الناس, اے لوگوں, تمام لوگوں کو دنیا کے تمام لوگ ہیں ان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس, اے لوگوں, انتم الفقراء, کہ تم تمام کے تمام دنیا والے, تم تمام کے تمام لوگ جو ہو تم کیا ہو, سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. تم سب اللہ کے یعنی اسی سے سوال کرنے والے ہو اور تم اس کے محتاج ہو. اچھا فرمایا الاللہ واللہ هو الغنی الحمید,
کہ وہی اللہ رب العالمین جو بے نیاز ہے اور وہ خوبیوں والا ہے اور حمید تعریف شدہ ہے، وہ اللہ رب العالمین اگر یہ ساری دنیا مل کے اگر اللہ کی تعریف کرنا چھوڑ دے تو پھر بھی رب العالمین کی تعریف میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ اللہ رب العالمین بے نیاز ہے۔ اگر یہ دنیا والے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اگر چھوڑ دیں تو کیا اللہ کو کسی چیز کی کمی ہوگی؟ نہیں، وہ اللہ بے نیاز ہے اور تعریف شدہ اور خوبیوں والا ہے۔ اور ہم جتنے بھی دنیا کے لوگ ہیں وہ تمام کے تمام اپنے رب کے جائیں، ہم اس کے محتاج ہیں۔ اب دیکھیں نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اور یہ نماز ہمارا رب العالمین سے ایک رابطہ ہے، رابطے کا سلسلہ ہے۔ اب کوئی پریشانی آتی ہے، نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ زندگی کے اندر اونچ نیچ معاملات چلتے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین نے جیسے یوں سمجھیں جیسے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر، تو اسی طریقے سے ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جیسے اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھانے کا مقصد ہے کہ یہ فرمایا کہ جب ہم اللہ رب العالمین کو لوگ چلے گئے ان کو پتہ ہوگا، اور جو نہیں گئے اللہ ان کو حج عمرے کے لیے لے گئے تو وہ دیکھیں اس چیز کو، کہ فرمایا کہ جو حج ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ وقوف عرفہ ہے۔ عرفہ کے اندر آپ کا ٹھہرنا جو ہے یہ حج ہے، یہ اہم رکن ہے۔ اگر آپ نے سارے معاملات کیے اور یہ ٹھہرے نہیں، وقوف عرفہ نہیں کیا تو آپ کا حج نہیں۔ ایسے ہی یہ جو دعا ہوتی ہے، دعا آج ہمارا مضمون ہے دعا کی اہمیت کیا ہے، دعا کیا چیز ہوتی ہے، کیسے کرتے ہیں؟ تو دعا سے مراد یہ کہ فرمایا کہ جیسے وقوف عرفہ کے اندر یہ حج کا اہم رکن ہے اور عبادت کا اہم رکن کیا ہے؟ وہ دعا۔ اب جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ افضل العبادت الدعاء، کہ فرمایا سب سے افضل ترین عبادت کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، تو یہ تمام معاملات عبادات کے اندر جو بہترین سے بہترین عبادت ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا دعا ہے۔ دعا اپنے رب سے مانگتے رہے۔ دعا کیا ہوتی ہے؟ اب دیکھیں اس کو یوں سمجھیں، دنیا کا معاملہ ہوتا ہے، ہم اولاد ہماری اپنے باپ کے پاس آتی ہے، وہ ساری جگہ اس نے کوششیں کریں، اس کے پاس وسائل تھے، معاملات تھے، ہر کچھ تھا، کرتا رہا دیکھا کہ یہ والا معاملہ پورا نہیں ہو رہا، وہ آتا ہے اپنے باپ کے پاس۔ کیسے آتا ہے؟ جب اس کے پاس کہیں سے کوئی راستہ نہیں ہوتا تو وہ اپنے باپ کے پاس آ کر کیسے آتا ہے؟ بالکل لاچار ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ دنیا میں میرے سے محبت کرنے والا سب سے زیادہ اگر کوئی رشتہ ہے تو وہ میرا کون ہے؟ وہ میرا باپ ہے اور میری ماں ہے۔ اب ایسے ہی انسان ہے، اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بہترین تمام عبادات کے اندر جو افضل ترین عبادت ہے وہ کیا ہے؟ وہ دعا۔ اب کوئی انسان کو پریشانی آتی ہے، کوئی معاملہ ہے، کبھی کبھی انسان ہے چاہتے ہوئے اور کبھی کبھی نہ چاہتے ہوئے انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو کیا کرے؟ دعا اس پر لکھتے ہیں کہ بندہ مجبور ہو جائے لاغر ہر چیز، یعنی سر خم تسلیم، اپنے رب کے آگے جھک کر مانگ رہے، اللہ سے باتیں کر رہے۔ اب دیکھ آگے چل کے بتاتے ہیں کہ جیسے کتنے پوائنٹ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کبھی کوئی پریشانی آتی ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ 2 رکعتیں پڑھی، ہاتھ اٹھا لیے، اللہ سے دعا شروع کر، دعا مکمل ہوئی، اللہ نے اس کے اندر خیر و برکت ڈالی۔
وہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اب فرمایا، آپ فرماتے ہیں افضل العبادت الدعاء، کہ افضل ترین جو عبادت ہے وہ کیا ہے؟ وہ دعا ہے۔ اب دیکھیں ہم دعا کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، ہاں دیتے ہیں۔ اب ہم نے انسان اس کی فطرتی عمل کیا ہے؟ دنیا کا معاملہ ہو اور اگر نہیں سمجھ آئے تو یہ سن کے دیکھیے، جب دین کا مسئلہ آ جاتا ہے نا، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے اندر اگر ہمیں کسی مسئلوں میں جب ڈسکاؤنٹ ملا ہوتا ہے کسی چیزوں کے اندر، تو ہمیں اس میں کوئی اہمیت نہیں، اور جن چیزوں کے اندر دنیا کے معاملے میں جہاں ڈسکاؤنٹ نہیں ہوتا ہم وہاں پیچھے پڑے ہوتے ہیں۔ اب ایک جیسے دین کا مسئلہ، اب اللہ فرما رہے ہیں عام جب مقامی پوزیشن میں آپ ہو تو کیا کرو؟ ظہر میں 4 کی 4 ہیں۔ اب اللہ نے یہی دین کا مسئلہ، ہم سفر میں جا رہے ہیں، اب اللہ نے ہمیں اس کے اندر کیا کر دیا؟ ڈسکاؤنٹ دے، 50-50 ڈسکاؤنٹ۔ آپ کی 4 رکھتی تھی سفر میں تو آپ 4 کے بجائے کیوں پڑے؟ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ نے ڈسکاؤنٹ۔ اب نہیں ہوتا نا اگر ادھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈسکاؤنٹ کے چکر میں۔ اب اللہ نے آپ کو ایک چیز کی سہولت دی ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اب اکثریت یہ بھی دیکھا ہے کہ سفر میں اللہ نے رخصت دی ہے مگر بعض لوگ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اگر نہیں ہوتی نا رخصت ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہیلے بازی کر رہے ہیں۔ اب دعا کا حکم ہے مگر ہم دعا نہیں مانگتے۔ ہاں کب مانگتے؟ جیسے ایک وتیرہ بنایا۔ اب جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرض نماز کے بعد کہیں پہ بھی حدیث میں نماز پڑھی، آپ نے معمولات دیکھا، نماز کے بعد فوراً اجتماعی دعا۔ دیکھیں پچھلے سے پچھلے دن میں کیا تذکرہ کیا تھا کہ جو طریقہ نماز، روزہ، حج، عمرہ، خیرات، ایک تمام نیکی کا وہ قابل قبول ہوں گے جس کے اوپر اللہ کے نبی کی مہر لگی، جو اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق جو چیز ہوگی وہ قابل قبول ہوگی۔ ایک مثال یہ بھی تھی، جیسے کمپنی کے اندر کپڑے بنتے ہیں، مینیجر صاحب وہ اگر اپنی کمپنی کے جو کپڑا نکل رہا ہے اگر اس کے اوپر دھیان رکھیں گے تو وہ غلطی کی اصلاح کریں۔ اب وہ کپڑا خراب آ جائے، کیا آگے وہ کپڑا امپورٹ ہوگا؟ کوئی قابل قبول نہیں۔ کیوں؟ اس میں یہ خامی ہے، یہ دھاگا نکلا ہوا ہے، یہ کپڑا چھیڑا ہوا ہے، یہ سو مسئلہ۔ ایسے ہی جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ عمل قابل قبول ہوگا، اور اگر ہم اس کو نیکی سمجھ کے کوئی عمل کرتے رہیں گے تو ہمارا عمل قابل قبول نہیں، وہ چاہے نماز کی شکل ہو، وہ چاہے دعا کی شکل ہو، وہ چاہے روزے کی شکل میں ہو، وہ چاہے خیرات کی شکل میں ہو، وہ چاہے ماں باپ کی محبت کے اندر ہی کیوں نہ، وہ چاہے اللہ کے نبی کی محبت ہی کیوں نہ، جو طریقہ میرے نبی نے بتایا ہے اس کے مطابق۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی کی محبت ہے، فرمایا اس کے اندر کیا کرنا؟ ظلم نہیں، حد سے آگے نہیں۔ یہاں کیا فرمایا؟ افضل عبادت کیا ہے؟ وہ دعا۔ اور کیا فرمایا آگے ایک اور کہ جب دعا کرنے والے کا جو انسان جب دعا کرتا ہے اس کا دل اور جو اس کا جسم ہوتا ہے، اس کی زبان جب جو ہوتی ہے، یعنی ہر چیز وہ اپنے رب کے آگے اس کو حاضر رکھتا ہے، مانگ رہا ہے۔ اب جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث پڑھی، آپ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے کون سی قرآن کی آیت کی تلاوت فرمائی؟ آپ نے کیا فرمایا؟ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں کہ تم مجھے پکارو، تم مجھ سے مانگو، تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری استجیب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اب دیکھیں یہاں پہ کیا وضاحت کریں کہ بے شک وہ لوگ، کون لوگ؟ ان الذین یستکبرون، وہ لوگ جو غرور، جو تکبر، جو عقل کے اندر اللہ کی عبادت سے کیا کرتے ہیں؟ منہ پھیرتے ہیں۔ اور کیا فرمایا کہ سیدخلون جہنم داخلین،
کہ عنقریب وہ جہنم میں جو ہے وہ ذلیل اور رسوا ہو کر وہ داخل ہوتے ہیں۔ اب یستکبرون سے کیا ہوا کہ وہ لوگ جو اللہ کی عبادت سے اکڑ کرتے ہیں اور اس سے منہ پھیرتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھیں معاشرے کے اندر بڑی چیزیں دیکھی ہیں۔ اب آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا، اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اوقات، کچھ گھڑیاں، کچھ مواقع ایسے بتائیں مانگنے کی دیر ہے اور ملنے کی دیر۔ کچھ گھڑیاں ایسی بتائی ہیں اللہ سے مانگو اور اللہ ایک دم بندے کو دے دو۔ اب کیا ہے کہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اب جیسے اللہ کے نبی نے ہر فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں کی، کیا فرمایا؟ جو قبولیت کی گھڑی میں سے جو گھڑی ہے وہ فرض نماز کے بعد۔ اب کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تفریح کرے، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اپنی الگ الگ دعا کا ہوتا، یہ دعا۔ بعض لوگ دعا ہی نہیں کرتے، اٹھے اور فوراً چلے۔ کیا فرمایا؟ ان لوگوں سے یہ لوگ برا جو دعا بھی نہیں کرتے اور اپنی اندر عقل اور تکبر میں رہتے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگ ذلیل اور رسوا ہو کر وہ عنقریب جہنم میں ان کو داخل کر دیا۔ اب دیکھیں دعا کو چھوٹی چیز ہوتی ہے۔ اب آپ دعا کی اہمیت کا اندازہ ایسے لگائیں۔ اب دیکھیں یہ نماز ہم شروع کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ پوری کی پوری دعا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے قرآن کہاں سے شروع کیا؟ دعا سے شروع۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والضالین آمین۔ یہ کیا ہے؟ یہ پوری دعا ہے۔ اب دیکھیں قرآن کا آخر کیا ہے؟ وہ بھی دعا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ ان دونوں صورتوں کے اندر کیا ہے؟ دعا۔ انسان کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے ان دونوں دعاؤں کے اندر، ان دونوں صورتوں کے اندر، سورۃ الناس اور سورۃ الفلق۔ اب دیکھیں سورۃ فاتحہ شروع ہے، دعا کی اہمیت کا اندازہ ہے۔ اللہ بات شروع کر رہے ہیں دعا سے، بات کا اختتام کر رہے ہیں دعا سے۔ اب آپ کو ایک دعا سے اوپر ایک بات اور بتائیں کہ دعا سے مراد جیسے آخر کی دو صورتیں، اس پہ ایک تھوڑی سی روشنی ڈالیں پھر آگے چلیں، اتنا بیان دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے بالوں کے اوپر عاصم بن زبید کی بیٹیوں نے اللہ کے نبی کے داڑھی کے بال حاصل کرنے کے بعد اس کے اوپر 11 گٹھیاں لگائی اور 11 گٹھیاں کے لگانے کے بعد ایک کنویں میں دبا دیا۔ جب کنویں میں دبایا اللہ کے نبی نماز میں بھول چکے، ظہر کی نماز پڑھائیں تو فجر پڑھا دیا۔ مقصد کیا ہوا؟ زندگی میں ڈسٹرب آ گئی۔ اب اللہ کے نبی کو حکم کیا دیا؟ آپ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کی تلاوت کریں۔ گٹھیاں لگی تھیں 11، ایک سورت میں 5 آیتیں، ایک میں 6، مل کے 5 اور 6 مل کے کتنی بنی؟ 11۔ اب گٹھیاں لگی تھیں 11، جیسے اللہ کے نبی نے تلاوت فرمائی ہے وہ 11 گٹھیاں کھل گئی۔ دیکھیں دعا کی اہمیت کا اندازہ نہیں، کتنی اہمیت ہے کہ شروع قرآن دعا سے ہو رہا ہے اور اینڈ کیا ہے؟ وہ بھی دعا سے۔ اب دوسری بات، ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ بھی دعا ہے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جب انسان نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ رب العالمین خوشی سے جھوم جاتا ہے اور اپنے فرشتوں کو جمع کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے فرشتوں تم گواہ رہے۔ کیوں؟ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و ثنا بیان کری، تم اس بات کے اوپر گواہ رہنا۔ کیا بولتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام کی تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا واسطے خاص کس کے لیے؟ اللہ کی۔ اور پھر وہ آگے کیا بولتا ہے؟ الرحمن الرحیم، اللہ اور خوش ہو گئے۔ اللہ کیا فرمایا؟ میرے فرشتوں تم گواہ رہے کس بات پہ؟ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کری۔
تو یہ نماز کیا ہے؟ یہ پوری کی پوری دعا ہے۔ تو دعا کی جو ہے بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور جیسے دعا کی اہمیت ایسے ہے جیسے حج کے اندر وقوف ہے، عبادات کے اندر دعا ایسے کتنی اہمیت کیا ہے کہ افضل ترین عبادت کیا ہے؟ وہ دعا اللہ سے لو لگانے کے مترادف ہے۔ اب دیکھیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف کے مقام پہ لوگوں کو دین کی دعوت دی تو کیا ہوا؟ لوگوں نے مار مار کے لہو لہان کر دیا۔ اور مقام پہ جیسے بدر کا مقام، اللہ کے نبی نے جب اپنے صحابہ کو دیکھا، دو الفاظ ملتے ہیں، کہیں 313 تو کہیں 319 کے الفاظ ہیں۔ اپنے صحابہ کو دیکھا اتنی کم تعداد، اللہ سے قبلہ رخ ہوئے، جو ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کر دی، اللہ نے 1000 فرشتے بھیج دیے مدد کرنے کے لیے۔ تو یہ دعا کی اہمیت کہ انسان کو ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے۔ کوئی پتہ نہیں کون سا ایسا وقت ہو جائے جو قبولیت کی گھڑی ہو اور ہماری جو دعا ہے وہ اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ تو دعا سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور دعا کے مسئلے میں کوئی پتہ نہیں کب خیر ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ معزز چیز کوئی ہے ہی نہیں۔ اب دیکھیں ایک حدیث یاد آئی، اللہ کے نبی، اب اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم گناہ پہ گناہ کیے ہیں، بات کے اندر مقصد کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر یہ دنیا والے گناہ کرنا چھوڑ دیں، میں ایسے لوگوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا، اور ایسی قوم کو لا کر آباد کروں گا جو غلطی بھی کرے اور پھر میرے سے معافی، میرے سے دعا بھی کرے۔ اب یہ نہیں ہے ہم غلطیاں کیے جائیں، ہمارے رب نے ہماری عذاب کو سمجھا۔ اللہ کو اس بات میں کیا چیز پسند ہے؟ انسان کی غلطی اور اس کے اوپر شرمندگی، ندامت۔ آج آپ نے معاشرے میں کیا دیکھا ہے؟ ایک تو چوری، اوپر سے زنا بھی، ایک تو غلطی ہے۔ آپ اپنے میں رکھ کے سوچیں، اگر آپ کے ماتحت کوئی ہو، اگر اس سے غلطی ہو جائے، یا آپ کسی کے ماتحت ہو، آپ سے غلطی ہو جائے، آپ جا کر اس کو خود سچی سچی بات بتا دیں، بھائی میرے سے یہ غلطی ہے۔ یقین مانیں کہ جب بندہ اپنے منہ سے اقرار کرتا ہے، اگر سامنے والے کو غصہ بھی آیا ہوا ہوتا ہے، اگر وہ اس کے اوپر سزا عادیبت دینا بھی چاہے، یقین مانے وہ سزا دے۔ اس بات کو کہ نہیں یار، اس نے اپنے منہ سے خود اقرار کیا، اب میں غلطی کر کے ایک جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے میں 100 جھوٹ بولوں، اللہ کا مجرم الگ، اور بعد میں جب یہ بات کھلے گی سامنے والے کا دل کتنا دکھتا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین انسان کی ادا کو کیا پسند کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، انسان مرد عورت کوئی بھی جو ماں کے پیٹ سے آئے اس سے غلطی ہوتی ہے، اور ان تمام کے اندر کل بنی آدم خطاؤں، ہر بڑے انسان غلطی کا پتلا ہے، مگر بہترین سے بہترین انسان کو ہے جو اپنی غلطی پر شرمندہ ہوتا ہے۔ کئی غلطی ہو گئی اللہ سے، اللہ کے احکامات حدود اللہ میں، قرآن حدیث میں کئی غلطی انسان ہو جاتی ہے، بڑے بڑوں سے غلطی ہو جاتی ہے، مگر غلطی ہونے کے بعد اس کو دل میں شرمندگی، اس کا احساس نہیں، تو پھر اس کے بعد اب دیکھیں نا اللہ کے نبی نے ایمان کی کیا نشانی بتائی۔ آج ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے مسلمان کافر کا ایک تجزیہ کر لیتے ہیں، لائن کھیل دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب ایک مومن آدمی کی نشانی ہے، اس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ اس سے غلطی ہوتی ہے نا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین
اس کے دل میں شرمندگی ڈال دیتا ہے، اس کے دل میں بار بار ملامت ہو رہی ہوتی ہے، نہیں یار میرے سے یہ غلطی ہوئی۔ اب جو نمازی ہوتے ہیں نا، 5 ٹائم کے نمازی، جو پکے نمازی ہوتے ہیں، اگر ان سے ایک نماز چھوٹ جاتی ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، وہ بار بار بے چین رہتے ہیں، ان کی طبیعت بے چین رہتی ہے، نہیں یار آج ہمارے سے کوئی کام ہمارا رہ گیا۔ جو 24 گھنٹے کی فارمیلٹیز ہے، اس میں کوئی نہ کوئی کام ہمارا رک گیا، اور وہ جب تک نماز کو پڑھ نہیں لیتے ان کو بے سکونی ایسے ہی، جب پڑھ لیتے ہیں تو اللہ کے دل میں سکون آتا ہے۔ اور جو مومن نہیں ہوتے نا، وہ کیا کرتے ہیں، جیسے میں نے پیچھے تذکرہ تھا کہ مومن جو ہے نا وہ اپنے گناہوں کو پہاڑ کے مانند لیتا ہے، اور منافق کیا کرتا ہے، اپنے گناہوں کو مکھی کی طرح سمجھتا ہے۔ چھوڑ گئے چھوٹی سی بات، جیسے آج معاشرہ نماز 5 ٹائم کا حکم ہے، جمعہ پڑھتے ہیں، اور جمعہ ہر ہفتے پڑھنے کا حکم ہے، وہ کیا کرتے ہیں، عید کی نماز پڑھ لی بس پورے جمعے کی کھاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے ہر وقت دعا کرتے رہا کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہا کریں۔ اللہ رب العالمین کو انسان کی ادا کیا پسند ہے، غلطی کری اور غلطی کر کے اپنے رب کے سامنے وہ جھک گئے، اس بات کے اوپر اللہ انسان کو معاف کرے۔ اب دیکھیں نا وہ تذکرہ کیا کیا، 100 قاتل یعنی 100 بندوں کا قاتل تھا، اس نے کیا کیا تھا، کسی نے بولا بس کیا کام کرنا پڑے گا، تجھے نیک لوگوں کے ایریے میں جانا پڑے گا، بس نیک لوگوں کے، اس نے چھوڑ کے دوسرے ایریے میں جا ہی رہا تھا، میں نے اس نے اللہ سے دعا کری تھی، جستجو سنی۔ اب ہم کیا ہیں، اپنی غلطیوں کو جب ہم تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں گے نا تو ہمیں اپنی غلطیاں بے شمار نظر آئیں گی، اگر سب کے سامنے دیکھیں گے ہمارے میں ایک نقطہ غلطی نظر نہیں آئے گی۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ بس ایک بات کر کے بات کو ختم کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین سے بندہ دعا کرتا ہے تو دعا جب بندہ کرتا ہے تو اس کے اندر بھی فرمایا اذا سأل احدکم، جب تم میں سے کوئی ایک اپنے رب سے سوال کرتا ہے، دعا کرتا ہے، مانگتا ہے، تو کیا کرے، فَلْيُكْسِرْ، کہ یعنی کثرت سے بہت مانگے، زیادہ مانگے اللہ سے۔ اگر جنت کا بھی سوال کرتے ہو تو کیا دعا کرو، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، کہ جنت کے اندر جو فردوس مقام ہے اللہ تو ہمیں وہ عطا فرما۔ کیوں؟ کیا فرمایا کہ یہ عرش کے بالکل نیچے والا حصہ، جنت کے اندر بڑا مقام، اور جب تم اپنے رب سے کوئی دعا کرو یا کوئی سوال کرو
تو کثرت سے یہ بہت زیادہ چیزیں منگا لو. کیوں؟ فَإِنَّمَا يَسْأَلُ رَبُّهُ، کیوں؟ اس وجہ سے کہ تو اپنے رب سے مانگے. اب دیکھیں ہمیں انسان کی زندگی لائف اس میں جب کوئی بندہ کسی سے کوئی چیز نہیں ہوتی سوال کرنے جاتا ہے کتنا عاجز بن جاتا ہے. اگر کسی کو کسی سے کوئی قرض بھی چاہیے ہوتا ہے یا کوئی اپنا مقصد حل کرانا ہوتا ہے آپ نے نہیں دیکھا تو دیکھیے گا جاتا ہے بندہ اتنا عاجز ہو جاتا ہے کہ سامنے والا اس کو دیکھے اس کو پر ترس آ جاتا ہے. ہاں عاجز نہیں ہے تو کہاں نہیں ہے اپنے رب کے سامنے مانگنے سے کوئی عاجز نہیں. جب تم اپنے رب سے مانگو، اب دیکھیں اللہ کے نبی نے کتنے بڑے یقین کی بات کی کہ جب تم اپنے رب سے مانگو نا، اب مانگتے بھی تو ہیں مگر کیسے کھانا پوری ایسے ہی مانگو جیسے ایک پرندہ اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے. کس مسئلے میں بھروسہ کرتا ہے؟ کھانے پینے ہر چیز میں. اب دیکھیں کوئی گودام کوئی فریج اس کے گھونسلے کے نیچے کوئی اللہ میں بھروسہ یقین. اب ساری بات کو یہاں سمجھیں اور بات پڑھو دیں کہ اب دیکھیں دعا مانگے ہوتا کیا؟ دعا مانگنے سے کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں یہ ہوتا ہے، روزہ رکھتے ہیں یہ ہوتا ہے، امی ابو کی بات سنتے ہیں اللہ خوش ہوتا ہے. اب دعا مانگنے سے کیا ہوتا ہے؟ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے مانگتے 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 کچھ بھی نہیں ملا. اب برابر والے نے کچھ مانگا دیکھا اس کو مل گیا. میرے دل میں کیا ہے یار میں تو مانگتا رہتا ہوں اور اس کو مل رہا مجھے نہیں مل رہا، اس کی فضیلت کیا ہے؟ میں 3 الفاظ میں بات کرنا کہ فرمایا جب انسان اللہ سے دعا کرتا ہے نمبر 1 اللہ اس کو وہ چیز یا تو جو سوال اس نے کیا اس کو دے دیتا ہے، یا تو دوسرا کام کیا ہوتا ہے اس دعا کو آخرت کے اندر سیو کر لیتے ہیں. وہ دعا جو اس کا سوال ہے وہ اللہ نے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا. تیسرا عمل کیا ہے؟ یا تو نہ مانگا جو ملا وہ بھی نہیں ملا نہ آخرت کے لیے ذخیرہ. تیسرا دن کیا ہو جاتا ہے کہ جو اس کو زندگی کے اندر کوئی پریشانی یا مصیبت آنے والی ہوتی ہے اللہ اس دعا کی وجہ سے اس مصیبت کو ٹال دے. مگر ایسا نہیں ایک پوائنٹ پر اس کو ڈالے جو آج معاشرے کے اندر دبا کے کیا چل رہا ہے یہ نہیں سوچا کہ بھی شرک کے احسان. گھر میں اگر مرغی رکھی ہے گھر میں بکرا رکھا ہوا ہے اے ٹو زیڈ کوئی بھی جانور ہے طوطے سے لے کر کوئی سے بھی جانور اے ٹو زیڈ انسان ہے جس کا جو شوق وہ پالتا ہے. اب دیکھا گھر میں رات کو سوئے صبح اٹھا دیکھا بھائی مرغی مر گئی یا کوئی بکری مر گئی یا کچھ بھی مر گیا تو کیا ایک دم ہمارا دماغ میں لوگ معاشرہ کیا کہتا ہے یار یہ نا کوئی مصیبت آئے گی ہوگی نا جان پہ تو مال کو یہ کون سا مال جان پہ یہ خود کا سوال خود کا جواب. یہی تو توہم پرستی ہے. اسی چیز سے تو بچنے کا تذکرہ ہوا ہے کہ کوئی بھی چیزیں ڈائریکٹ اپنے رب سے دعا. اللہ کے نبی کے پاس لوگ آئے اللہ کے نبی ہمارے ایریے کے اندر بارش نہیں ہو رہی. آپ نے فرمایا تم ایسا کرو. اللہ کے نبی کے پاس جب لوگ آئے اللہ کے نبی نے کیا کیا ایسے یہ ہاتھ اٹھائے دعا مانگتے 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 یہ اٹھے جیسے اٹھے کیے اللہ نے بارش برسا. پھر آ گئے لوگ اللہ کے نبی دھما کے بارش ہو گئی اور نالے بے پڑے پریشانیاں بڑھ چکی ہیں. اللہ کے نبی دعا کرا آپ نے دعا کرا یہ رومال لیا ایک کپڑا ادھر ٹکایا ایک ادھر ٹکایا دعا کرنے لگے کرتے 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 ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر دعا میں جیسے ہی کپڑا بدلا ہے کپڑے کے رخ بدلے اللہ نے کہا. اب دیکھیں امام الانبیاء 1,24,000 پیغمبروں کے بےتاج بادشاہ کوئی پریشانی آ رہی ہے کیا کر رہے ہیں اللہ کی اللہ کے آگے
لوگوں نے ظلم سے بند کیا، مگر پھر بھی کیا ہوا؟ اپنے نفس کے آگے رجوع کیا۔ اور دوسری بات کہ اکثر یہ بھی دیکھا ہے دعا مانگتے ہیں، جیسے کہ کوئی بندہ یوں آیا بس اللہ پیسہ ہاں یہ دعا، یہ دعا نہیں۔ اب دیکھیں واضح اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا، ہاتھ ملایا، دعا کرتے کرتے ہاتھ چھوڑ دی، یہ میرے نبی کا معجزہ تھا۔ بات یہی ختم ہے۔ اب دیکھیں معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ وہ ہوتا ہے جو کسی پیغمبر کے ہاتھ میں خلق کے عادت معمول سے ہٹ کر کسی چیز کا واضح ہونا، یہ معجزہ ہوتا ہے۔ آج ہمیں انسانوں کے اوپر بولتے تھے یار معجزہ ہوتا ہے، عام جو انسان ہے اس کی عادات، یعنی جو لائف کے اندر جو خلق کے عادت اگر کسی چیز کا ظاہر ہونا اس کو کیا ہونا۔ تو ہر چیز کے اندر اپنے رب سے دعا مانگتے رہا کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ نے کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔